یہ کتاب ہے محمد اینڈ ہز سکسیسرز، واشنگٹن ایرونگ کی کتاب، بہت 2-3 لائنیں آپ کے لیے، آپ کا شعبہ شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔ وہ کہتا ہے دی ہول ہسٹری آف عمر شوز ہم ٹو ہیو بین اے مین آف گریٹ پاورز آف مائنڈ، انٹیگریٹی اینڈ جسٹس. He was more than anyone else the founder of Islamic empire, confirming and carrying out the inspiration of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and establishing wise regulations for the strict administration of the law throughout the rapidly extending bounds of the Muslim conquests. سبحان اللہ، آئے ہائے کمال کر دیا جی۔ ٹھیک جی بھائی صاحب، سیدنا عمر فاروق کی شان اور ان کی شخصیت اور ان کے جو امتیازات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے موافقات ہیں کہ قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر کس طرح سے حضرت عمر فاروق کی تائید فرمائی ہے۔ بھائی صاحب، یہ حضرت عمر فاروق کا وہ پہلو ہے ان کی شخصیت کا جس کو جب ہم غور اس پہ کرتے ہیں تو بعد میں آنے والی دنیا کے لیے، آپ کے بعد کے زمانے کے لیے یہ ختم نبوت کی تائید بن جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں غازی صاحب قبلہ ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کے اندر الہام کی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر چیزوں کو ویژولائز کرنے کی، فورسی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن عمر جیسے ابھی حدیث بھی بیان ہوئی، آپ سے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں بھی صاحب الہام تھے اور میرے امت کے صاحب الہام جو ہیں وہ عمر ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میری امت میں سکہ صاحبان الہام کون ہوں گے، یہ بھی بتا دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق کی یہ جو شخصیت ہے، یہاں جو آیات ہمیں نظر آتی ہیں ان کی تائید میں، اس کے پیچھے وہ کون سا فیچر ہے ان کی شخصیت کا جو انہیں اس مرتبے پہ لے آتا ہے؟ اللہ، وہ جب آپ اس پہ اترتے ہیں تو وہ صرف فناف رسول ہونا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے دیکھا لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ جب عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیص کا یہ حال تھا کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کی قمیص ان کے ساتھ زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ عمر کا دین ہے۔ اللہ، یعنی دین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، فنائیت کے اندر عمر فاروق کو یہ مقام دیا کہ ان کا الہام قرآن مجید سے ہم آہنگ ہو گیا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا بھائی صاحب، قیامت تک اگر کوئی شخص الہام کا دعویٰ کرے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے دور ہے تو اس کا الہام سکہ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، اب بھائی صاحب دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں، میں سب کانٹیننٹ کا ذکر کروں گا، روحانی کیفیات الہام آپ کی مراد یہ ہے کوئی بھی دعویٰ کرے اس کی تائید سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ اور قرآن کے بھائی صاحب یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اچھا، اس کی شخصیت حضور کی ذات میں فنا ہونی چاہیے الہام کے دعوے سے پہلے، واہ واہ واہ، یہ میں عرض کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں، ایک حدیث سبزاد صاحب نے کوٹ کی، فلاں پھر رسول کی منزل پہ پہلے پہنچے گا، پہلے تو پھر پہنچے گا۔ اس کی شخصیت سراپا فنائیت ہونی چاہیے آپ کی ذات کے اندر، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بقیہ دودھ عمر کو پلا دیا، وہ علم ہے، اور آپ نے سیدنا عمر کے دین کو کس طرح بیان فرما دیا۔ اچھا، سب کانٹیننٹ میں غازی صاحب آپ دیکھیں یہاں پہ جن ارباب روحانیت نے الہام کو اینالائز کیا، اچھا، یہ بھی ایک عجیب نسبت ہے، اس پہ بات کی، روحانی واردات کو جانچنے کا معیار دیا، وہ مجدد الفسانی ہے، وہ فاروقی ہیں، واہ واہ واہ، اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ فیضان جو ہے یہاں تک آ رہا ہے۔ واہ، اچھا غازی صاحب، جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں جو آیات آئیں، حیران کن بات ہے، اس کی آپ اس کو دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے کوئی تجویز دی، کچھ سوچا، اس کے مطابق آیت آئی، ایسا بھی ہوا عمر فاروق نے ایک بات کی اور وہ آیت بن گئی۔ اللہ، اچھا، جو الفاظ تھے وہ آیت بن گئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتح جیسے قرآن شریف کی آیت آئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس وصف والی مٹی سے پیدا کیا، اور آگے جب چلا تو عمر فاروق نے سنتے ہی فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ اگلی آیت کا حصہ تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کا، اس میں دونوں باتیں موجود ہیں، ہاں، تو آپ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو اتنا بڑا منافق تھا، جو لیکن آپ نے اور شفقت رسول کا فرمائی، اتنا بڑا دشمن تھا۔ اچھا، اس پہ تو یہ ہوا کہ منع کر دیا گیا۔ ساتھ عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ آیت بن گئی۔ اللہ، تو یہ وصف بھی سیدنا عمر فاروق کا کمال ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کے خیال کی ترتیب کو قرآن سے ہم آہنگ رکھا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی خیال کو پہ قرآن اترا، یہ نہیں، نہ ان کے خیال کی ترتیب قرآن سے ہم آہنگ ہوئی، ہم آہنگ ہوئے اور تائید کی قرآن نے ان کے اور خیال. ان کے الفاظ کی ترتیب قرآن مجید سے ہم آہنگ ہوئی. کیا فنائیت ذات رسالت مآب کے اندر. واہ 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 واہ. تو یہ جو شان ہے سید عمر فاروق کی، یہ ہمیں ایک ختم نبوت کی تائید اور قیامت تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ رکھنے کا معیار بھی عطا کرتی ہے. اور ناموس رسالت کا بھی بتا دیا کہ اچھا، تم نے اس پہ آپ کس آ طرح جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اس میں ایک حفاظت بڑا کرنی. لطیف نکتہ ہے ہاں. کہ جس وقت دو شخص فیصلہ کروا کے عمر فاروق کے پاس آئے تو ایک نے واقعہ بیان کیا، دوسرے نے کہا جی ہم تو آپ سے فیصلہ کروا کے آ گئے. تو عمر فاروق نے فرمایا ہاں میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، ذرا یہاں تشریف رکھیں. آپ تلوار لے کے اور اس شخص کا سر قلم کر دیا. دوسرے نے دیکھا وہ باغ کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور سارا واقعہ بیان کیا. اب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہیں تصور کر سکتا کہ عمر کسی صاحب ایمان کو قتل کرے. اللہ وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی جی. اس پہ آیت اتری گئی صاحب. آیت کیا پڑھے جی اتری؟ آیت. فلا و رب کا ہاں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت تک یہ لوگ صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو بغیر جبر و اکراه کوئی تنگی محسوس کیے اور سراپا تسلیم سلم و تسلیمہ بنتے ہوئے آپ کے حکم کو حکم آخری نہ مان لے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آیت نے ثابت کر دیا عمر فاروق نے اس کو قتل کیا جو صاحب ایمان نہیں تھا. ہاں ہاں. یہی آپ نے فرمایا واہ واہ واہ. کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمر اس شخص کو قتل کرے گا جو صاحب ایمان ہو. تو آیت نے بتا دیا یا رسول اللہ وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. گویا عمر کا خیال وہاں پہنچ رہا ہے جہاں سے تائید مل رہی ہے